अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करेंगे और वो है रौनत। मैं आपके साथ ये भी एक शेयर करूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दफ़ा मेरे साथ किस किस्म का सलूक किया। नाज़रीन, रौनत इंसान की एक ऐसी सिफ़त है जो इंसान को हमेशा शर्मिंदा, ज़लील ख्वार करती है और बाज़ औक़ात तबाह बर्बाद कर देती है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। रौनत क्या है? अपने आप को, अपनी राय को, अपनी सोच को दूसरे तमाम इंसानों से बेहतर समझना, दूसरों को हीच जानना, कमतर जानना, ख्वाह रंगो नस्ल की बात हो, जिस्मानी खूबसूरती की बात हो, मालो दौलत की बात हो, मुआशरे में मुकाम की बात हो या इल्म व दानिश की बात हो। अल्लाह ताला इंसान के इस रवैये को इंतहाई नापसंद करता है और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ज़मीन पर अकड़ कर न चलो, ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की बुलंदियों को छू सकते हो। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात बताई है। अल्लाह ताला ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि इंसान तुम हो क्या, लेकिन इंसान की सरिश्त में रौनक मौजूद है, जिस पर अगर काबू पा लिया जाए तो इसे काबिल तहसीन नहीं समझा जाएगा। मैं इस वीडियो में ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक पे बात की जाए। और मैं तो देखता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रौनक के बादल छाए हुए हैं, बल्कि बदकिस्मती से गहरे होते जा रहे हैं। एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने मुझसे क्या सलूक किया, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन आप पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर आपने आखिरी खुतबा में क्या फरमाया, ज़रा वो मुलाहज़ा फरमाएं कि किसी अरब को अजमी पर और किसी अजमी को अरब पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत का मेयार क्या है, किस वजह से फजीलत हो सकती है, वो है तक़वा। नाज़रीन, तक़वा क्या है? तक़वा दिल की उस कैफियत को कहते हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाह से दूर रहता है। अब गुनाह क्या है? गुनाह ऐसा अमल है, ऐसा फेल है जिससे मना किया गया है। तक़वा वाला जो शख्स है वो कभी झूठ नहीं बोलता। क़वानीन ख्वाह वो अल्लाह के हों या जिस रियासत में वो रहता है उसके हों, वो उसकी पाबंदी करता है। रियासत की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी दी जाए या किसी मनसब पर फाइज किया जाए, वो कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता है। ये ख्वाह जज का मनसब हो, पुलिस ऑफिसर का हो, टैक्स ऑफिसर का हो, टीचर का हो, गरज कोई भी मनसब हो, कानून के मुताबिक इंसाफ के साथ जो तक़वे वाला शख्स है वो अपने सर अंजाम देगा तमाम काम जो हैं। हमारे माशरे में इस वक्त रौनक ही रौनक देखी जा सकती है जो अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है। मैं चंद एक मिसालें आपके देता हूँ कि जिनके पास रियासती ताकत है वो ये ताकत मुनसिफाना तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये रौनक है। इसके पीछे क्या सोच कर फरमा है कि हम ताकतवर हैं और जिन पर ये ताकत इस्तेमाल हो रही है वो कमज़ोर हैं। अगर कोई अदालत किसी को छोड़ देती है तो अहाताई अदालत से दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिसमें अदालत की तौहीन है और रहाई पाने वाले शख्स की भी तौहीन है। और जो गिरफ़्तार करते हैं वो रौनक से भरे हुए हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता।
قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں کھلم کھلا قانون کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو زد و کوب کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ یہ رونق کی ہائٹ ہے۔ اگر کسی جج کا فیصلہ پسند نہیں آتا یا ایسا شائبہ ہو کہ کوئی جج ہمارے خلاف فیصلہ دے رہا ہے تو اس جج کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ ہے طاقت کی رونق۔ مال و دولت اور مرتبے کی رونق عام، شریف، پڑھے لکھے، کم حیثیت والے لوگوں کو اپنی دولت سے مروب کرنا، اپنی بات منوانا، حتیٰ کہ ان کے ووٹ تک زبردستی خرید لینا۔ سرکاری عہدے رکھنے والے جو ہیں وہ عام لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ آپ مین سٹریم میڈیا کے ٹاک شوز کو دیکھیں۔ معلومات اور ڈیٹا سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایجوکیٹ کرنے کی بجائے اسی معلومات اور ڈیٹا کو دوسرے لوگوں کی توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو برے ناموں اور القابات سے پکارتے ہیں۔ رونق سے گردنیں اس طرح تنی ہوئی ہیں کہ اللہ کے احکامات کو بھی بھول چکے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ ایک تو ٹاک شوز میں رونق سے تنی گردنیں ملک کے حالات خراب کر رہی ہیں، بچوں کے لیے ماحول بھی خراب کر رہی ہیں۔ دوسرا، حکومتیں ایسے لوگوں کو انعامات سے بھی نوازتی ہیں۔ بہرحال جن لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے عزت و تکریم ہوتی ہے ان کی ستائش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ قابل قدر بات ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ معین قریشی 1993 میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم بنے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی سلمان قریشی صاحب پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج، جسے آپ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کہتے ہیں، وہاں کے پرنسپل ہو کے آئے۔ یہاں 20 گریڈ کے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھی، وہ افسران سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ خطاب کے بعد پروگرام یہ تھا کہ جو افسران ہیں وہ چائے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلے جائیں گے اور محترمہ پرنسپل کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی لانچ میں آئیں گی، اور جب سارے افسران اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ بھی جا کے جوائن کر لیں گی۔ مجھے حکم یہ تھا، اس وقت میں 18 گریڈ آفیسر تھا، کہ میں قریشی صاحب کے ساتھ رہوں تاکہ اگر کوئی محترمہ کی ضرورت ہے یا کچھ کہنا چاہتی ہیں تو میں اسسٹ کر سکوں۔ محترمہ آ کے ٹی وی لانچ میں بیٹھی۔ جب وہ بیٹھی ہیں تو اس طرح 2 صوفے پڑے ہوئے تھے، ایک پہ جو ہیں وہ سلمان قریشی صاحب بیٹھ کے، دوسرے پہ جو نا محترمہ بیٹھ گئیں۔ دونوں کے سامنے یہ گلاس کے ٹیبلز جو نا رکھے تھے، جیسے نیچے ٹیبل چائے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب محترمہ نے اپنی جوتی اتاری اور پاؤں جو ہے ٹیبل پہ رکھا۔ جب پاؤں ٹیبل پہ رکھا تو ٹانگ جو ٹیبل کے ساتھ نہیں لگ رہی تھی، ان کی ایڑی لگ رہی تھی، اور انہوں نے ٹانگ کے نیچے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کی ٹانگ میں ریسٹ چاہیے، یا تو دوسری طرف مجھے قریشی صاحب نے کہا کہ خالد اقبال آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے لیے میں پیچھے ہٹا تو یہ لمبا صوفہ تھا، اس سے بہت سے کشن پڑے تھے۔ میں نے ایک کشن پکڑ کے محترمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وڈ یو لائک ٹو ہیو دس کشن؟ تو محترمہ کہتے یس تھینک یو، اور میں نے آگے ہو کے ان کی ٹانگ کے نیچے وہ کشن رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فوراً ٹانگ نیچے کر لی اور کہتی ہیں نو 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 نو، اور وہ کشن میرے ہاتھ سے لے کے خود پہلے ٹیبل پہ رکھا اور بعد میں اپنی ٹانگ جو ہے اس کشن پہ رکھی۔ ان کا یہ میرے لیے عزت کا جیسچر جو ہے مجھے آج تک جو نا وہ یاد ہے۔ ویسے بھی میں نے محترمہ کے بارے میں بہت افسران سے اور بھی سنا تھا کہ وہ بڑے ہی عزت سے پیش آتی ہیں۔ ان کا جو عزت کا یہ جیسچر تھا، ناظرین، میں ہر جگہ پہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ رونق انسان کے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت جو پاکستان ہے اس نے رونق کی وجہ سے حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ یہ جو بھی میں نے چند آپ کو مثالیں دی ہیں،
بیوروکریسی، پولیٹیشنز اور جو بھی عدالتوں کا عملہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سارا کچھ رونق کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں اور رونق کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت بتا دی ہے کہ وہ ہے کیا چیز، تو رونق کو اپنے ذہن سے نکالنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جزا دے گا اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھی بہت بہتر ہوگا۔ خالد اقبال کی طرف سے وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔